الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قابل سب تعظیم و تقریم صدر جلسہ، قابل احترام اساتذہ کرام، میرے عزیز طلبہ، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں دو تہوار منائے جاتے ہیں، ایک 15 اگست اور ایک 26 جنوری۔ 15 اگست جو یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے اس لیے کہ ہمارا یہ ملک 1947 میں انگریز سامراج سے آزاد ہوا تھا، اور 26 جنوری 1950 جب اس ملک کا جمہوری اصول اور نظام نافذ ہوا تھا کہ یہاں کا ہر باشندہ، ہر شخص ہندوستان کا مکمل شہری ہے، اس کو پورے حقوق حاصل ہیں، جہاں چاہے وہ تجارت کرے، جہاں چاہے وہ رہے، اپنی مرضی کی اسکول اور کالج بنا سکے۔ یقینی طور پر یہ دونوں تہوار ہم سب مناتے ہیں۔ کس لیے مناتے ہیں؟ ابھی آپ نے اچھی اچھی تقریریں سنی ہیں، لیکن میں آپ سے کچھ پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ ہم یہ تہوار کیوں مناتے ہیں۔ 75 سال صحیح ہے آزادی کے گزر گئے، لیکن گزرنے کے بعد جو حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اپنے طلبہ کو یہ بتائیں کہ آپ احساس کمتری میں مت مبتلا۔ اسی طرح کے مدرسوں کے گوڑیا نشیروں نے اس ملک کو آزاد کیا، اور آج دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر یہ مدارس کے علماء کی قربانیاں نہ ہوتی تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا۔ علماء نے صرف جنگ آزادی میں شرکت نہیں کی ہے، بلکہ قائد اور رہنما بن کر کا ہے اس کی قیادت کی۔ اس لیے آپ کسی طرح کے احساس کمتری میں نہ مبتلا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج تاریخ کو نسخ کیا جا رہا ہے، تاریخ کو بدلا جا رہا ہے، تاریخ کو غلط طریقے سے بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم آزادی مناتے ہیں اور اس میں صحیح تاریخ اپنے نئی نسلوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں تاکہ آنے والا کوئی مورخ اس تاریخ میں کوئی گڑبڑ نہ کر سکے۔ تیسری وجہ جو سب سے اہم ہے کہ آج ہندوستان میں بہت سے لوگ جن کا جنگ آزادی میں کوئی کردار نہیں، اس وقت وہ انگریزوں کی چاپلوسی کر رہے تھے، چمچاگیری کر رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ ہر وقت گھومتے رہتے تھے، لیکن آزادی میں کوئی ان کا کردار نہیں ہے۔ وہ لوگ اسلام کو، مسلمانوں کو، علماء کو، مدارس کو، مکاتب کو چاہتے ہیں کہ اس ہندوستان سے ختم کر دیں گے۔ یہ ان کی خوش فہمی نہیں، غلط فہمیاں ہیں۔ ہم یہ جلسے کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کتنا بھی کر لو کوشش، لیکن یہ دین، اس دین کے ماننے والے کبھی نہیں ملیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میرے عزیز طلبہ، آزادی ہے کیا؟ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ نے اپنی نعمتوں کو بہت شمار کیا، اور اللہ نے کہا کہ تم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کریم کو آپ پڑھیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں اس کو لفظ من سے تعبیر کیا ہے۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہیں اللہ جل شانہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں
کہ فرعون اور اس کی قوم نے ان کو دبا کے رکھا تھا، ایک طرح سے غلام بنا کے رکھا تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ۔ یقیناً یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے نعمتوں کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے اسی نعمت کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یقیناً آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور ملک سے، اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے ہر آدمی کو پیار ہوتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ خود اللہ کہتے ہیں انسان کو جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اللہ نے ایک جگہ 8 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ انسان کو اپنے مکان سے محبت ہوتی ہے، اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے بیت الانسان جنتہ، انسان کا جو گھر ہوتا ہے وہ اس کی جنت ہوتا ہے، جہاں وہ چاہتا ہے آزادی سے گھومتا ہے، جہاں وہ چاہتا ہے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ یقیناً یہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ جل شانہ نے مثال دے کے سمجھایا، یہ ایک طرف ایک غلام ہے اور ایک طرف کا ہے ایک شخص آزاد ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، ایک طرف ایک غلام ہے جو دوسرے کا مملوک ہے، دوسرا اس کا مالک ہے، وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، نہ اپنی منشا کے مطابق کہیں جا سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ کوئی چیز خرچ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے، اللہ کہتے ہیں جس کو میں نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کو میں نے اختیار دے رکھا ہے، وہ کھلم کھلا دکھا کے بھی اور چھپا کر بھی خرچ کرتا ہے۔ اللہ ہم سے اور آپ سے سوال کرتے ہیں هل يستوون؟ ایک طرف غلام ہے، ایک طرف مالک ہے جو اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، اپنے مال کا وہ مالک ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے اللہ کہتے ہیں هل يستوون، کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ اللہ کہتے ہیں الحمدللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اب اللہ کہتے ہیں ایک طرف تو مالک تھا، ایک طرف غلام تھا، اگر دونوں انسان ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ ایک طرف خالق کائنات ہے، ایک طرف رب کائنات ہے، ایک طرف آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، ایک طرف اس کی مخلوق ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ یہ پیغام اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، پلے تھے، بڑھے تھے، لوگ ان کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، لیکن اتنا تنگ کیا کہ آپ کا جینا وہاں حرام کر دیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ اب آپ چھوڑ کر چلے جائیے۔ جب اللہ کے رسول جا رہے تھے مکے سے مدینے ہجرت کر رہے تھے تو خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے سرزمین مکہ تو مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، لیکن تیرے فرزندوں نے اگر مجھ کو نہ نکالا ہوتا تو میں مکہ چھوڑ کر نہ جاتا۔ جس نبی نے ہم کو یہ پیغام دیا ہو، جہاں وہ رہتے تھے ان کو محبت تھی، اللہ نے کہا تمہیں اپنے گھروں سے محبت ہوتی ہے۔ جس ملک کو آزاد کرانے میں ابھی آپ نے سنا ہم طائف کی حیثیت سے تھے، ہم رہنما کی حیثیت سے پچھلی صف میں نہیں تھے، ہم تو اگلی صف میں تھے، اور یہ تاریخ بہت لمبی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے دارالعلوم جو ام المدارس کہا جاتا ہے، اس کے قائم کرنے
سب سے بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ یہاں سے مجاہدین تیار ہوں جو اس ملک کو آزاد کرانے میں حصہ لیں. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے طالب علم جن کو آپ شیخ الہند کہتے ہیں محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ, جو تحریک ریشمی رومال کے بانی اور تھے, اور ان کے اور جو دوست اور شاگرد تھے سب نے حصہ لیا تھا, وہ اسی مدرسے کے پہلے تھے اور مالٹا جیل میں رہے. کتنی مشقتیں جھیلی ہیں, کتنی پریشانیاں برداشت کی ہیں. ان پریشانیوں اور مشقتوں کو پڑھیے تو بدن کے اندر جھرجھری پیدا ہو جاتی. ابھی جو آپ تذکرہ کر رہے تھے مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے رحمۃ اللہ علیہ کا, ان کے بارے میں دو مرتبہ ان کو زہر دیا. اب تک کے اندر چھپکلی ملا کے مل کے ان کے بدن پر مل دیا گیا, جس کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئی تھی. ایسی ایسی تکلیفیں دی گئی تھی اپنے اکابر علماء کو, جس کو آپ سنے تو عجیب و غریب لگتا ہے. زندہ سور کی کھال میں لپیٹ دیے جاتے تھے, سل دیا جاتا تھا اور اس کے بعد آگ میں ڈال دیا جاتا تھا جلنے کے لیے. سور کی چربی ان کے بدن پر مر کر ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا. عجیب و غریب طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے اس ملک کو آزاد کرائے. لیکن آج وہ لوگ جو کہیں دور تک بھی نہیں دکھائی دیتے تھے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہم نے آزاد کرا. آپ تو پیچھے تھے, لیکن ہمارے علماء نے, ہمارے اکابر نے اپنی کسی مقصد کے لیے نہیں کہا. آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہر انسان کو آزاد بنایا. ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک مکرم اور مشرف وہ ہوگا جو اللہ کا ماننے والا ہوگا, اللہ کے دین پر چلنے والا ہوگا, اللہ کے نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا, اللہ کی رضا جوئی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرے گا. وہ اللہ کا مکرم اور مشرف ہوگا. بقیہ سب لوگ آدم اور حوا کی. انسان آزاد پیدا ہوا ہے, آزاد رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب غلام بنایا گیا تھا اس ملک کو, تو سب سے زیادہ درد, سب سے زیادہ دکھ, سب سے زیادہ تکلیف مسلمانوں کو, اس لیے کہ مسلمانوں سے انہوں نے اقتدار چھینا تھا اور ان کے سامنے یہ تھا کہ آزادی ایک نعمت ہے. اس کے لیے انہوں نے تن من دھن سب کچھ اپنا قربان کر دیا اور کسی سے کچھ نہیں لیا. جو لوگ مجاہد آزادی بن کر آج تک پینشن لے رہے ہیں, شاید ان کے باپ دادا کبھی شریک بھی نہیں ہوئے, لیکن اپنے لوگ جو شریک ہوئے تھے انہوں نے کبھی نہ پینشن لیا نہ کوئی عہدہ لیا. وہ تو صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کے بندوں کو آزاد کرانا چاہتے تھے. یہ تاریخ آپ کو ہر وقت پڑھنا چاہیے. ایک دو دن کی مجاہدہ اور ریاضت اور مشقتوں کے بعد آزادی نہیں ملی, سالہ سال تک ہوگی. اور اس موقع پر ہمارے دلوں میں دو طرح کے جذبات ہوتے ہیں. ایک تو ہمیں اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ ہم ایک آزاد جمہوری ملک کے باشندے ہیں. یقیناً ہم کو خوشی ہونا چاہیے. انہوں نے کہا تھا ہر گھر جھنڈا, ہر ہاتھ میں جھنڈا, ہم نے وہ بھی کر دیا. ہو سکتا ہے کہ ان کا کچھ اور پلان رہا ہو, وہ فیل ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں, یہ جمہوری ملک ہے, تو پھر ادھر ادھر سے یہ آوازیں کیوں سنائی دیتی ہیں کہ مسلمان دوسرے نمبر کے شہر, یہ مدارس دہشت گردی کے اڈے, یہ مدارس آتنکواد کے گڑھ ہیں. یہ آوازیں ہم کو نہیں سنائی دینی چاہیے. اور یہی آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی طرح کی احساس کمتری میں مت مبتلا ہوئے, بلکہ آپ کے دل میں تو یہ جذبہ اور یہ ولولہ ہو کہ ہمارے ہی وہ باپ دادا تھے, ہمارے ہی وہ آبا اور اجداد تھے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا اور ہمیں اس پر فخر ہے.